السلام علیکم ویورز، تنویر ملک صاحب بی بی سی اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس ریکارڈر، جو کہ پاکستان میں کامرس رپورٹنگ کے حوالے سے یا معاشی خبروں کے حوالے سے جو بڑا ہب سمجھا جاتا تھا، اور اس کے رپورٹرز جو ہے کا لوہا مانا جاتا ہے کراچی کے اندر خصوصی طور پہ، اور اب یہ ہیں دی نیوز سے وابستہ، اور ساتھ میں لکھتے ہیں بی بی سی پہ معاشی جو ہے وہ تجزیہ دیتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں تنویر ملک صاحب۔ پاکستان کی جو مشکل معاشی صورتحال ہے، اس میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، جو کہ 13 جماعتی اتحاد ہے، وہ حکومت چھوڑنے پہ مجبور ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک بڑا معاشی بحران آنے والا ہے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، اور آپ اس معاشی بحران کو اور آئی ایم ایف کی جو ایک نئی تازہ رپورٹ آئی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو اس وقت جو ہے نا معاشی صورتحال ہے، وہ تو اس میں نو ڈاؤٹ بہت ہی بری ہے اس وقت جو ہے نا پاکستان کی۔ ابھی آئی ایم ایف کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں بھی اس چیز کو مینشن کیا گیا ہے کہ پاکستان میں خاص کر جو ہے نا وہ جو مہنگائی کی شرح ہے، کیونکہ جو ہے نا معیشت کیا ہے بنیادی طور پر جب تک وہ کامن مین کو جو ہے نا وہ امپیکٹ نہیں کرے گی۔ اب جہاں تک کامن مین کا مسئلہ ہے تو اس وقت جو ہے نا معاشی صورتحال واقعی بہت زیادہ ہے۔ فیول اور فوڈ پرائسز بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں۔ ابھی جو لیٹسٹ جو ہے نا فگرز آئی ہیں مہنگائی کی، پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے، انہوں نے 47 سالہ جو ہے نا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ تو پاکستان میں مہنگائی کی شرح اس وقت 27% ہے، جو بہت ہائی ہے۔ جب یہ حکومت آئی اس سے پہلے جو ہے نا تقریباً آن ایوریج 10 سے 12% جو ہے نا مہنگائی کی شرح پاکستان میں تھی، لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے فیول پرائسز بہت زیادہ بڑھی ہیں۔ اس کا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ تو بہرحال موجود ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے نا فیول پرائسز بہت زیادہ بڑھی ہیں، جو پاس آن کی گئی ہیں۔ اب پاکستان میں جو پچھلے رجیم میں جو سبسڈی دی جا رہی تھی پیٹرولیم پرائسز پہ، اس کو ختم کر دیا گیا آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پہ۔ تو اور اس کے بعد جو ہے نا وہ امپیکٹ بھی لوگوں کو پاس آن ہوا۔ پھر پیٹرولیم لیوی جو ہے نا وہ بڑھا دی گئی پیٹرولیم پروڈکٹس پہ۔ ابھی فی الحال جی ایس ٹی تو حکومت نے نہیں لگایا تاکہ جو ہے نا وہ پبلک بیک لیش سے بچا جائے، مزید جو ہے نا وہ مہنگائی نہ کی جا سکے۔ اب آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں ایک چیز کا جو بڑا ضروری سمجھا، جس کے مینشن کیا ہے، یا جو بڑا ایک اٹ شوڈ بی اے سورس آف کنسرن فار ایچ اینڈ ایوری پاکستانی، کہ پاکستان میں آئندہ دنوں میں مہنگائی کا بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک ویو آنے والی ہے، جس میں خاص کر فیول اور فوڈ پرائسز ہے، اور ان فیول اور فوڈ پرائسز کی وجہ سے پاکستان میں سوشل انریسٹ بڑھ سکتا ہے، اور پاکستان میں پروٹیسٹ جو ہے نا لانچ ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی مینشن کیا گیا کیونکہ اس وقت جو ہے نا جو حکومت کی میجورٹی ہے وہ بڑی تھن میجورٹی ہے۔ اب وہ کس بیکنگ پہ کھڑی ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے، لیکن ایسی تھن میجورٹی والی حکومت مسلسل جو ہے نا وہ پریشر میں ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے ایک بڑی ٹف اپوزیشن موجود ہے عمران خان کی صورت میں، جس نے حکومت کو بہت انڈر پریشر رکھا ہوا ہے۔ مسلسل جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مسلسل احتجاج پہ ہیں، اور اس کی وجہ سے حکومت بھی بڑی ایک آکورڈ پوزیشن میں پہنچی ہوئی ہے۔ اب اس حکومت کی سروائیول کا مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کا سروائیول تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے کہ پبلک سپورٹ پہ۔ پبلک سپورٹ تو کافی ایروڈ ہوئی ہے۔ جو لیٹسٹ ہم نے کچھ بائی پولز دیکھے، بائی الیکشن کے رزلٹ دیکھے، اس میں جو ہے نا حکومت اور اس کی کولیشنز جو پارٹیز تھیں اس کو بڑی بری طرح جو ہے نا وہ شکست ہوئی۔ اور دوسری جگہ جو ہے نا وہ جو اپوزیشن پارٹیز ہے، اپوزیشن اس وقت ہے، ایک ہی اپوزیشن ہے اس وقت پی ٹی آئی، تو وہ کافی اس نے گین کیا ہے۔ اس کی سروائیول کا اب ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا جو ہے نا کویشچن مارک ہے، یہ حکومت کتنا سروائیو کر پائے گی اگر اسی طرح جو ہے نا وہ مہنگائی کی شرح بڑھتی رہی، فیول پرائسز بڑھتے رہے، فوڈ پرائسز بڑھتے رہے۔ تو ایک سروائیول تو ایک بہت بڑا اس وقت جو ہے نا حکومت کے لیے ایشو بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا ابھی جو ریسنٹ جو ہے نا جو پاکستان میں کلیمٹی آئی، جو اتنا بڑا جو ڈیواسٹیٹنگ جو ہے نا فلڈ آیا، اس نے بہت بری طرح اکانومی کو ہٹ کیا ہے۔ تقریباً ابھی جو انیشل اسیسمنٹ ہے اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ $10 بلین کا جو ہے نا اکنامک لاس ہوا ہے، جس میں ہماری خاص کر ایگری پروڈیوس بہت بری طرح جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوئی ہیں، اور اس سے جو ہے نا آنے والے دنوں میں جو ہے نا اور زیادہ ہمیں امپیکٹ نظر آئے گا ہمارے جو ہے نا، کیونکہ ہمیں زیادہ اب امپورٹ کرنی پڑے گی۔ ہماری کپاس تباہ ہوگی، مرچ تباہ ہوگی، اونین کی جو ہے نا فصل تباہ ہوگی، پیاز کی، ٹمیٹوز کی، ابھی پاکستان نے جو ہے نا امپورٹ کرنا بھی شروع ہوا ہے، تو یہ ایک فارن ایکسچینج پہ بھی جو ہے نا ہمارا پریشر آئے گا۔ تو اس وقت سروائیول جو ہے نا حکومت شاید نیئر ٹرم میں تو شاید الیکشن نہ ہو، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایک فلائٹ سچویشن ہے، اور جو ہے نا کوئی بھی حکومت اور کوئی بھی ادارہ جو ہے نا افورڈ نہ کر سکے، لیکن ایک پولیٹیکل سٹیک جو ہے نا وہ جو موجودہ حکومت کا ہے وہ بڑی جو ہے نا ایک بڑی بری پوزیشن میں جو ہے کا شکار ہو چکا ہے۔ اچھا، جو آئی ایم ایف کی شرائط کون سی ہیں ایسی جس کے باعث آپ کو لگتا ہے کہ جو معاشی طور پہ جو کمزور آدمی ہیں یا غریب آدمی ہیں وہ مزید پسے گا؟
اس وقت جو آئی ایم ایف نے ابھی جو ہے نا ریسنٹلی جو ہے نا اپنا 1.16 بلین ڈالر کا جو ٹرانچے جو قسط ریلیز کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کنٹری رپورٹ بھی آئی ہے. تو کنٹری رپورٹ میں بھی جو ہے نا انہوں نے مختلف جو ہے نا وہ تقریباً 8 بینچ مارک جو ہے نا انہوں نے فکس کیے ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نئی شرائط ہیں جو حکومت کو کرنی پڑیں گی. اور آئی ایم ایف نے بھی یہ بات کہہ رکھی ہے کہ یہ جو ہماری شرائط ہیں یا یہ جو ہمارا ریفارم ایجنڈا ہے کہ جس طرح اکانومی کو ہم نے پاکستان کی اکانومی میں ایک ڈسپلن لانا ہے، وہ بھی شاید کیونکہ کولیشن گورنمنٹ اس وقت انڈر پریشر ہے، وہ شاید ریفارم ایجنڈا بھی اس طرح جو ہے نا وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکا ہے. اب اس پہ جو ہے نا کہ پاکستان میں آئی ایم ایف کی ان شرائط کے مطابق پیٹرولیم لیوی بھی بڑھنی ہے، آپ نے شاید جی ایس ٹی بھی لگانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی کی جو ہے نا ریٹس بھی بڑھیں گے. گیس پرائسز کا جو کافی عرصے سے ڈیو ہے جو حکومت کو اگست میں بڑھانا تھا، لیکن وہ شاید فی الحال حکومت نے جو ہے نا وہ کوئی پریشر کی وجہ سے انڈر پریشر وہ نہیں بڑھا پا رہی، تو وہ شاید گیس پرائسز بڑھیں. اور فیول پرائسز آپ کو پتہ ہے بڑھ ہی رہی ہیں اور مزید جو ہے نا بڑھنے کا امکان ہے. تو عام آدمی جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام اور اس کی شرائط کی وجہ سے کافی جو ہے نا وہ ایک بری صورتحال کے شکار ہے. لیکن پاکستان کو دوسرے جو ہے نا کیونکہ انٹرنیشنل فائنینسنگ چاہیے، آپ کی اس سال مور دین 30 بلین ڈالرز کی انٹرنیشنل فارن اوبلیگیشن ہیں دیٹ یو ہیو ٹو میٹ. تو اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل فنڈنگ تو چاہیے. وہ آئی ایم ایف ایک ونڈو ہے، وہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، جب وہ آپ کو ایشو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی دوسری ڈونر جو ہے نا ادارے بھی آپ کو فنڈنگ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط بھی ہیں، پاکستان کی اکانومی کیونکہ جی ڈی پی کا ہمارا نمبر بھی نیچے جا رہا ہے، پھر فلڈ نے بھی ہمیں بہت بری طرح جو ہے نا ڈیمیج کیا ہے. تو ہمیں آگے نظر آئے گا، کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی جو عام آدمی کی ضرورت کی چیزیں ہیں، جو اسینشیل آئٹمز ہیں، تو اس میں جو ہے نا ہمیں کافی جو ہے نا وہ اس کی پرائسز میں بہت زیادہ گروتھ نظر آ رہا ہے. تو عام آدمی کے لیے یہ سال بھی اور شاید اگلا سال بھی بہت ہی جو ہے نا ایک مشکل جو ہے نا صورتحال لائے گا. تو یہ ایک بڑی جو ہے نا پرابلمیٹک اور ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے جس میں اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ پھنسا ہوا ہے. مختصراً بتائیے گا، بجلی میں کے بلوں میں آپ کس طرح اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا، گیس کے بل کس طرح بڑھتے ہوئے دکھ رہے ہیں؟ تیسرا، غذائی جو آپ کا بحران ہے وہ آ سکتا ہے، تو اس کو سے وہ کیا کہ کس خطر جو ہے وہ ڈیمیج کرے گا ہمیں؟ اچھا، جہاں تک یہ چیزیں ہیں غذائی بحران کا، جو فوڈ انفلیشن ہے، وہ تو آپ کے ہاں اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ فلڈ کی وجہ سے بہت بری طرح ڈیمیج ہوا ہے. تو آپ کے ہاں اس وقت سبزی فروٹ کی قیمتیں بھی بڑھی ہوئی ہیں. پھر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی الیکٹریسٹی ہے وہ تو آپ کو بڑھانی ہے، وہ تو اب آپ کو بیس ٹیرف بڑھانا ہے ایز پر آئی ایم ایف کمٹمنٹ. ابھی جو نظر آ رہا ہے ہمیں فیلڈ ایڈجسٹمنٹ سرکار کی وجہ سے جو ہے نا بلوں میں اضافہ نظر آ رہا ہے. یہ حکومت نے کمٹ کیا تھا کہ اگست میں بھی کہ اینڈ پہ بھی وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. پھر سپٹمبر میں ایک بیس ٹیرف بڑھے گا، یہ تقریباً 8 روپے کے قریب ہے بیس ٹیرف میں جو ہے نا اضافہ. بیس ٹیرف وہ ہوتا ہے جو آپ کا بنیادی جو ہے نا ٹیرف ہے. فیلڈ ایڈجسٹمنٹ تو ہر مہینے جو ہے نا وہ ویری ہوتا رہتا ہے، لیکن بیس ٹیرف میں بھی اضافہ ہوگا. وہ آپ کو جو ہے نا کچھ آنے والے دنوں میں اس میں بھی اضافہ نظر آئے گا. گیس پرائسز کا جس طرح میں نے بتایا کہ حکومت نے یہ کمٹ کیا تھا کہ 300% جو ہے نا گیس پرائسز پاکستان میں بڑھنی ہے، لیکن وہ ابھی تک حکومت بڑھا نہیں پا رہی. وہ پریشر کی وجہ سے کچھ پبلک بیکلیش نہ ہو جائے تو وہ بھی ابھی تک نہیں ہے، لیکن اس کو بھی بڑھانا پڑے گا. اور پاور گیس اور جو فوڈ انفلیشن ہے یہ ہمیں مزید جو ہے نا اوپر جاتی ہوئی نظر آ رہا ہے اگلے کچھ مہینوں میں. بہت شکریہ آپ کا تنویر احمد ملک، جو کہ بی بی سی کے لیے معاشی تجزیہ لکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں یہ وہ عوامل ہیں جس پر ہماری سورسز یہ کہتی ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے، اور خصوصی طور پہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے سوچ رہی ہے کہ وہ حکومت کو خیر بات کریں اور اس پورے سسٹم کو ٹیکنوکریٹس کے حوالے کریں. آپ نے ایک بہترین تجزیہ دیا، ہم آپ کے مشکور ہیں. اور آپ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں کس مہنگائی کے بحران کا سامنا کرنا ہے. ہم سے جڑے رہیے، ہم آپ کو مستند اور ماہر لوگوں کے ساتھ اس سے انٹریکٹ کروائیں گے تاکہ آپ کو جو تجزیہ ملیں وہ اتھینٹک ہو. رپورٹرز 21 سے جڑے رہیے، آئندہ بھی ہم آپ کو باخبر رکھیں گے. جزاک اللہ.